آج ہمارا یہ فرض علوم کا چھٹا سلسلہ ہے اور ہم نے پچھلے 5 سلسلوں میں الحمدللہ تعالی وضو اور غسل کے کچھ فرض احکام سیکھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں فرض چیزوں میں سے کیا کیا ہے۔ فرض کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فرض وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کے نہ کرنے پر گناہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر کوئی عذاب بتایا گیا ہو قرآن میں یا حدیث میں، جیسے فرض احکام ہیں، اور جو کام کرنا فرض ہے اور اسے چھوڑنا حرام ہے، اور جو کام حرام ہے اسے چھوڑنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بتا چکے۔ فرض علوم ہم پر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہماری عبادات 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان سے متعلق 2 طرح کی چیزیں فرض ہیں۔ آج میں وہ نئی اعتبار سے آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ایک تو ہے عبادات، اللہ نے جو فرض فرما دی ہیں ان میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ توحید۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا علم ہونا یہ فرض ہے۔ اب توحید میں 2 چیزیں شامل ہیں، یاد رکھیے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ماننا ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ایمان ہے، یہ بھی فرض ہے۔ معلوم ہوا توحید کو جاننا بھی فرض ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو جاننا بھی فرض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک ہی نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا ضروری نہیں، بلکہ تمام کے تمام جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان تمام رسولوں پر ایمان رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ تو اس کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک فرض علم ہے۔ اب وہ کتنا فرض ہے اور وہ کون کون سا علم فرض ہے، یعنی کہ اتنا پتہ ہونا چاہیے رسولوں کے بارے میں، تو رسولوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم یہ بھی بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے پھر جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا پہلے دوسرے سلسلے میں ہی، یہ میں تھوڑا سا اس لیے پچھلے سے مربوط کر رہا ہوں تاکہ فرض علوم آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، ایمان بالملائکہ، فرشتوں کو ماننا، ٹھیک ہے، 3 ایمان بالکتب، کتابوں کو ماننا۔ اب ملائکہ میں سارے فرشتے آ گئے، اور سارے فرشتوں میں سے 4 فرشتے جو مقرب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے الگ الگ اپنے اپنے کام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور فرشتے ہیں، جیسے ہمارے کاندھوں پر اعمال لکھنے والے فرشتے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے فرشتے، معزز فرشتے، ان کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کو ماننا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے منکر نکیر 2 فرشتے ہیں جو قبر میں ہر ایک سے سوال کرنے آتے ہیں۔ اب جب قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو مانا تو ظاہر بات ہے، فرشتوں کو مان لیا تو وہ قبر میں آتے ہیں تو قبر کو ماننا بھی فرض ہو گیا کہ قبر کو بھی ماننا ہے۔ جو ہندو تھے یعنی کافر مشرک تھے وہ قبر کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد قبر میں کیا ہوگا ہمیں اس کا یقین نہیں۔ پھر وہ کہتے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی ہم یقین نہیں رکھتے، یعنی حشر، ایک ہے موت پھر حشر، اٹھانا، یہ بھی فرض ہے، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ وہی توحید کے حصے میں چل رہا ہے کہ ہمارے توحید کے یعنی علوم یہ جو ہم پر جاننا ضروری ہیں، یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ آپ تھوڑی بھی سیکھتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب حشر ہوگا تو وہی اٹھیں گے، تو کیوں اٹھیں گے؟ پھر وہ اٹھیں گے اس لیے کہ قیامت قائم ہوگی، تو قیامت کا علم بھی جاننا فرض ہے۔ اچھا جی، قیامت سے پہلے نشانیاں کیا کیا آئیں گی، ان نشانیوں کا علم بھی ہمیں رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ سیکھنا فرض نہیں ہے لیکن ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا کیا ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، ہماری عبادات سے اور ہمارے معاملات سے بھی ہے، تو اس لیے ان نشانیوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں بیان فرما دیں حدیث پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی ہیں کہ یہ ہوگا، تو وہ کیا کیا ہوگا وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے پھر قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ جو نامہ اعمال لکھے، پھر یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء سے ہم معمولات سر انجام دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں،
ہاتھوں سے کر رہے ہیں، پاؤں سے چل کر جا رہے ہیں، ذہن دماغ دل سے سوچ رہے ہیں، ان سب کے اوپر بھی پکڑ ہوگی. ان البصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک آنکھوں سے اور دل سے ہر ایک سے سوال ہوگا. تو پوچھا جائے گا کہ دل نے کیا کیا اور آنکھوں نے کیا کیا. اسی طرح ہاتھ پاؤں کے بارے میں بھی آیا ہے، کانوں کے بارے میں بھی آیا ہے، زبان کے بارے میں بھی آیا ہے، اعضاء کے بارے میں بھی آیا ہے. تو ان کے متعلق بھی ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب پوچھا جائے گا تو اس وقت کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کم از کم ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. تو اس لیے اس کا علم بھی رکھنا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. پھر آپ دیکھیے اسی طریقے سے جب ہم سے حساب کتاب ہوگا تو اس حساب کتاب کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے اچھا ہے برا، ہماری سعادت مندی کا یا ہماری شقاوت کا، ہماری سعادت مندی خوش نصیبی کا یا ہماری بدبختی کا. پھر جو فیصلہ ہوگا تو وہ اچھا فیصلہ ہونے پر جنت اور برا فیصلہ ہونے پر جہنم. تو جہنم کا یقین رکھنا، جنت کا یقین رکھنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے، فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ جنت اور جہنم کے اندر کیا کیا ہوگا، جہنم کے عذابات، جنت کی نعمتیں، ان کے متعلق بھی قرآن میں یہ بیان کیا گیا. تو ان پر علم، ان پر ایمان رکھنا تو فرض عین ہے، ان پر ایمان رکھنا، ان کو پھر جاننا کتنا ضروری ہے، کم از کم اس حد تک کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ شوق ہو جنت کا، اور جہنم سے ہمیں ڈر رہے کہ جی اس سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہیں. تو ایمان بالملائکہ جس کے متعلق دونوں ہی ہم نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل آپ کو بتا دیے تھے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اور اس کے ساتھ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. قدر یعنی تقدیر، یہ بھی ایمان رکھنا فرض ہے تقدیر پر کہ اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ مقدر فرما دی ہماری تقدیر میں، بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے، والبعث اور اٹھایا جانا بعد الموت مرنے کے بعد. تو یہ سارا میں نے ابھی آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. چونکہ ہم نماز کے متعلق سیکھ رہے تھے اور نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو اور غسل، تو وضو کے 4 فرض ہیں. پہلا کون سا فرض ہے بولتے جائیے. اب شاباش، آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا، آپ نے سیکھنا ہے. فرض علوم ہیں یہ، تو یہ سکھائے جا رہے ہیں، آپ سیکھیے. نماز وضو کا پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا. شرمائے نہیں، بولیں گے تو یاد ہو جائیں گے. ہم وضو میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد کلی کرتے ہیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چڑھاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. یہ تینوں کام سنت ہیں وضو میں. اس کے بعد جو 4 کام کرتے ہیں وہ وضو کے فرض ہیں. چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرض. اور جو ہم وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد جو کلی اور ناک میں پانی والا کام ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی، یہ غسل کے پہلے 2 فرض ہیں. کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ غسل کے پہلے 2 فرض ہیں. اور پھر تیسرا فرض غسل کا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے 3 فرض ہیں. تو چونکہ ہم نے پچھلے سلسلے میں غسل کی احتیاطیں بیان کی تھیں آپ کو کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، بیان کیا تھا نا، ٹھیک ہے، بیان کیا تھا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے. تو چونکہ اب توحید کے معاملات میں نے آپ کو سارے خلاصتاً بتایا کہ یہ سیکھنا ہم پر فرض ہے. اور توحید کے بعد بات آ جاتی ہے عبادات کی. تو عبادات میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جو اگلے 4 ہمارے بنیادی ارکان ہیں. پہلا رکن تو کیا ہے؟ توحید. دوسرا اس کے بعد بنیادی اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، جیسے اس مسجد کے یہ ستون ہیں، ان ستونوں پر یہ مسجد کھڑی ہے. تو ہمارے ایمان کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. سب سے پہلا توحید، اس پر ہمارا ایمان کھڑا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر نماز. تو نماز کے اندر چونکہ تعلق پڑتا ہے وضو سے اور غسل سے، اس لیے ہم وضو اور غسل کے متعلق سیکھ رہے ہیں. اور پھر عبادات میں دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ روزہ. نماز کے بعد روزہ، 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد انشاءاللہ رمضان آئے گا تو روزے کے احکام سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے. اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، کہ جس کے پاس مال ہو اور سال گزر جائے اس کے بھی احکام انشاءاللہ ہم فرض علوم جو ہمارا رمضان میں سلسلہ ہوگا تو اس میں ہم رمضان میں روزوں پر اور زکوٰۃ پر انشاءاللہ توجہ دیں گے. تو ہم انشاءاللہ یہ شعبان کے مہینے تک تقریباً نماز کو ہم مکمل انشاءاللہ اس کے جو فرض علوم ہیں انشاءاللہ سکھا دیں گے.
اور پھر اس کے بعد چونکہ رمضان کے بعد پھر حج کا مہینہ آ جائے گا تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم فرض علوم کے اندر حج کے علوم کے متعلق سیکھیں گے. تو چوتھا جو ہمارا عبادت کا حصہ ہے وہ ہے حج. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ارکان ہو گئے باقی، اور 5واں تھا توحید. یاد ہو گئے؟ دوہرائیے. پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں. ٹھیک ہے. اب چونکہ ان 5 میں سے ایک کا تعلق ایمانیات سے ہے اور باقی 4 کا تعلق عبادات سے ہے. پہلے کا تعلق کس سے ہے؟ ایمانیات سے. ایمان لانا ہے ان میں، ہر چیز پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے. اور باقی 4 کا تعلق کیا ہے؟ عبادات سے. تو اب یہ تو خاص تعلق ہو گیا اللہ سے، رسولوں سے، کتابوں سے، ٹھیک ہے، ہماری آخرت سے اور عبادات سے. اب یہ جو ہم آپس میں خریدنا، بیچنا، نکاح کرنا، طلاق دینا، ٹھیک ہے، آنا جانا، دل میں بغض رکھنا، کسی کے بارے میں حسد رکھنا، یہ جو ہمارے معاملات ہیں ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے معاملات. کیا کہا جاتا ہے؟ تو معاملات کا علم رکھنا بھی فرض ہے. جیسے نکاح کا علم، اگر کوئی نکاح کرے گا تو اس پر نکاح کا علم اس کو حاصل کرنا فرض ہے. اگر نکاح کر لیا تو اس کو طلاق، ظاہر ہے اگر کل کو وہ دے گا یا طلاق کے معاملات اس کو اس سے بچنا ہے تو اس کے احکام اس پر سیکھنا فرض ہے. اس کو پتا ہوتے ہیں نکاح کیا کام، اس کو پتا ہوتے ہیں طلاق کیا کام. اگر میں پوچھوں کسی کو بھی طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، ہم میں سے اکثر شادی شدہ لوگ ہیں، کسی کو پتا بھی ہوگی لیکن تفصیل نہیں پتا ہوتی کہ کب طلاق کون سی ہوگی، کس طرح طلاق دینی چاہیے، طلاق کا حکم کیا ہے، کب دینے سے ہوگی، کب دینے سے نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر غصے میں دے تو طلاق نہیں ہوگی. یہ مشہور بات ہے. غصے میں تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار سے کون کہہ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا پیار سے طلاق، غصے میں دی جاتی ہے طلاق. تو حالانکہ غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی. تو احکام یعنی ہمیں یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے. تو اب اس میں سے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے نکاح و طلاق کا معاملہ، خرید و فروخت. علماء نے خریدنے اور بیچنے کی 25 قسمیں تحریر فرمائی ہیں. 25 قسمیں. ہم تو کہتے ہیں بس پیسے دے اور چیز لیے بس خرید و فروخت ہو گئی. جی نہیں، 25 نام ہیں ان کے، وہ سیکھنا فرض ہے. جو جس قسم کی بیع کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس پر اس قسم کی بیع کے خرید و فروخت کے احکام سیکھنا فرض ہیں. اس کا تعلق جو کہ ہمارے کھانے سے ہے، ہمارے رزق سے ہے، جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. اور یہ دراصل وہ بنیادی چیز ہے جس کا تعلق، جس کا اثر ہماری عبادات پر بھی پڑتا ہے. کہ اگر پیٹ میں حلال جائے گا تو ہماری دعا قبول ہوگی، پیٹ میں حرام جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو اس کا حکم سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے. تو وہ کیا کیا ہے انشاءاللہ وہ نکاح و طلاق بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. خرید و فروخت کو بھی ہم بیان کریں گے. 25 جو قسمیں ہیں ان میں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی سونے کا کاروبار کرتا ہے اس کا الگ حکم ہے. اسی طریقے سے پیسوں کا، منی ایکسچینج کا کام کرتا ہے اس کا کام الگ ہے. پھر کوئی جو ہے وہ بھاڑے پر کام کرتا ہے وہ الگ ہے. ایجنٹ کا کام کرتا ہے وہ الگ ہے. اسٹیٹ کا کام کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے. کوئی مزدوری کرتا ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. کوئی کرایہ پر لیتا دیتا چیزیں ہیں اس کا احکام الگ ہے. تو بڑی تفصیل ہے یہ، اور یہ احکام سیکھنا ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اب جو ہے وہ آج کی گفتگو میں ہم نے چونکہ کچھ فرض احکام وضو سے متعلق سیکھ لیے، وضو کے 4 فرض اور غسل کے 3 فرض. اور غسل کی ہم نے 3 قسمیں بھی، غسل کی ہم نے کچھ احتیاطیں بھی پچھلے درس میں بیان کر لی. جو آج کے درس میں ہے، چونکہ میں نے ایک پورا خلاصہ بیان کیا آپ کو، اب یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ جس طرح غسل کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، غسل کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ کتنی چیزیں تھیں؟ 5. یاد ہیں کسی کو؟ یاد ہیں؟ یاد ہوں گی میں دوہرا دیتا ہوں. پہلے نمبر پر احتلام، دوسرے نمبر پر میاں بیوی کا مجامعت کرنا، ہم بستری کرنا، تیسرے نمبر پر عورت کا حیض، اس کے ماہواری کے ایام، چوتھے نمبر پر عورت کے ہاں بچے کی پیدائش، نفاس جس کو کہتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر میاں بیوی کا باہم ملنا، یعنی چاہے پھر ان میں مباشرت ہو یا نہ ہو، ان کی ختنین یعنی ان کی دونوں شرمگاہوں کا مل جانا، تو اس سے بھی ان پر دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا. تو یہ غسل ٹوٹنے کی وجہ.
اب بات کیجیے وضو ٹوٹنے کی کہ وضو کب کب ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بھی میں نے بتایا تھا جیسے ریح خارج ہو جانا, ٹھیک ہے, خون بہہ کر نکل جانا, اسی طرح پیپ نکل جانا, دکھتی آنکھ سے کیا پانی بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اسے وضو نہیں, وہ پانی ناپاک ہے. یہ میں نے بتایا تھا جو ناپاک چیزیں انسانی جسم سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں میں پیشاب ہے, پخانہ ہے, خون ہے, پیپ ہے, تو ریح یعنی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سو جائے گا تو سو جانے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا, کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ کسی کو کسی اس کے متعلق معلوم ہو کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یعنی بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان سو جائے گا لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اگر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایسے بس ایسے بیٹھا بیٹھا یوں جھٹکا اس کو آیا نیند کا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ گر گیا, ایسا بے ہوش ہو کر سویا نہیں, ایسا گم ہو کر سویا, تو پھر وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دیگر ہو گئی درس کو. اسی طریقے سے چند چیزیں اور بیان کر دوں. اسی طریقے سے سونے کے متعلق یاد رکھیے کہ دو شرطیں ہیں. سونے کے متعلق دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں کولے اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں, زمین پر اچھی طرح, بولیں تو صحیح, جمے ہوئے نہ ہوں. اس کے سرین, اس کے کولے زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں. یعنی کوئی اکڑوں بیٹھا ہوا ہے, جیسے بیٹھے اکڑوں, تو اس طرح اکڑوں بیٹھے بیٹھے کوئی سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سوتا ہے انسان تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور جب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کی ریح خارج ہو جائے. اس وجہ سے جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کی سرین یعنی کولے جمے ہوئے نہیں تھے, وہ ایسی حالت میں ایک پاؤں اس نے اوپر کیا ہوا تھا یا دونوں پاؤں اس نے اوپر کیے ہوئے تھے, یا ایسی چیز پر بیٹھا تھا یعنی گدے پر بیٹھا تھا, سخت چیز پر نہیں بیٹھا تھا, جیسے تختے پر بیٹھے گا تو اس کے جسم چپک جائے گا, لیکن گدے پر بیٹھے گا تو چونکہ گدے میں سے ہوا پاس ہو سکتی ہے, تو ایسی چیز پر جہاں پر اس کے سرین جم جائے. اور دوسری بات کہ وہ ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ بن جاتی ہو. یعنی مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے بیٹھا تھا جیسے اکڑو بیٹھے ہوئے, اب بندہ اکڑو بیٹھ کر ایسا نہیں سوچ سکتا کہ وہ بالکل ہی غافل ہو جائے, اس کو جیسے ہی نیند آئی وہ فوراً خبردار, سمجھنے بات. تو یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں, اس کے سرین بھی جمے ہوئے ہوں اور وہ غافل بھی ہو کر نہ سویا رہے. سرین جمے رہے, جس طرح آپ نے بتایا ٹیک لگا کر, مثال کے طور پر ٹیک لگا کر دونوں پاؤں بالکل سیدھے نہیں ہو, لمبے کر کے سویا ہوا ہے, کتنی دیر پوری رات بھی سویا رہے گا وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح, کیوں؟ کیونکہ وہ غافل بھی نہیں ہوا اور اس کے سرین بھی جمے ہوئے, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ دونوں شرطیں جمع ہونا ضروری ہے کہ ایک تو وہ ایسے سو جائے کہ غافل ہو گیا, یعنی اگر وہ سہارا نہ ہو تو وہ گر جائے, اور دوسرے نمبر پر اس کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں, تب ایسی صورت میں اس کا جو ہے وہ اس طرح سونے سے وضو ٹوٹے گا. ورنہ اگر وہ اس طرح سویا کہ اس کے سرین بھی جمے ہوئے ہیں اور وہ غافل بھی نہیں ہوا, یعنی ایسا غافل نہیں ہوا کہ بالکل بے ہوش ہو گیا, یا مثال کے طور پر سرین جمے ہوئے تھے لیکن غافل ہو گیا, تو چونکہ ایک شرط تو پائی گئی, دوسری شرط نہیں پائی, تو دونوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اس طرح سونے سے وضو ٹوٹے گا. ورنہ ایک صورت ہو ایک صورت نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کتا جسم سے لگ جائے, کتا جسم سے چھوٹ جائے, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ کتے کے جسم سے لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. حتیٰ کہ کسی کے پاؤں پر پیشاب میں لگ گیا وضو ٹوٹ جائے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاکی تو لگی ہے, وضو ٹوٹنے کا سبب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وضو ٹوٹنے کا سبب ہے پیشاب آنا, خود اپنا پیشاب کسی نے نکال لیا, پاخانہ کر دیا, الٹی آ گئی کسی کو, سو گیا, ٹھیک ہے, اسی طرح ہنس دیا, تو کیا قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں بھی شرط ہے. آخری بات ہے بس, ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہنسنے کی کتنی تعریفات ہیں, سنت بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ. ایک ہے ضحک, ایک ہے ضحک, ایک ہے تبسم, ایک ہے قہقہہ. تین چیزیں, ٹھیک ہے, ہنسنا,
مسکرانا قہقہا لگانا، تو مسکرانا سنت ہے، صحیح ہے؟ مسکرانا اس طرح کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، اور یہ بہت پیاری سنت ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں، گھر میں دیکھیں، کسی بھائی کو دیکھیں، مسکرائیں، اس کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اس مسکرانے کی سنت کو زندہ کریں، گھروں میں جو ہے نا سکون ہو جائے گا، یقین جانا، بہت پیاری سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکرایا کرتے تھے، اور ایسا مسکرانا کہ دانت ظاہر ہو جائیں بے شک، لیکن آواز نہ، ٹھیک ہے، آواز نہ نکلے۔ اگر کوئی آواز سے ہنسا لیکن اتنا ہنسا کہ اس کو خود آواز آئی اور کسی کو نہیں گئی، تب بھی یہ ہنسنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا مسکرایا کہ دانت ظاہر ہوئے، نہ آواز آئی خود کو نہ کسی کو، تو یہ ہے تبسم، اور یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسکرایا کرتے تھے۔ اس مسکراہٹ کی سنت کو زندہ کریں، اس سنت کو زندہ کریں اپنے گھروں میں۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرائیں، اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائیں، اپنے والدین کو دیکھ کر مسکرائیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر ہنسیں، مسکرائیں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو مسکرانا سنت ہے، تبسم یعنی مسکرانا، اور ایک ہے ضحک، ہنسنا۔ تو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، کبھی کبھی انسان ایسا ہنسے کہ اس کو خود آواز آ جائے، دوسروں کو آواز نہ آئے، تو ہنسنا زیادہ نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے کھلکھلا کے ہنس لیتا ہے تھوڑا سا، تو وہ اس کو خود کو آواز آئے، دوسرے کو آواز نہ جائے۔ اور ایک ہے قہقہا، اتنی زور زور سے قہقہا، اس طرح کر کے ہنسنا، یہ ہے قہقہا، یہ ہے شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو فرمایا گیا ہے کہ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان من الرحمن، اس طرح التبسم من الرحمن والقہقہۃ من الشیطان، کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے، مسکرانا اللہ کی طرف سے، اور قہقہا یہ شیطان کی طرف سے۔ تو قہقہا اگر کوئی لگائے اتنی آواز سے کہ دوسرا بھی سنے، تو پھر جو ہے یہ گناہ ہے شیطان کی طرف سے۔ قہقہا نہیں لگانا چاہیے، شیطانی ہے۔ تو اگر کوئی رکوع سجود والی نماز میں، کون سی نماز میں؟ رکوع سجود والی کون سی نماز ہوتی ہے؟ ساری ہوتی ہے۔ ایک نماز ایسی ہوتی ہے جس میں رکوع سجود نہیں ہوتے، وہ کون سی؟ اس میں رکوع سجود۔ تو اگر کوئی رکوع سجود والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک؟ اور اگر جو ہے وہ نماز رکوع سجود والی نہیں تھی، یعنی نماز جنازہ میں، اگر اول تو نماز جنازے میں ہنسے گا کون؟ ویسے میت کا موقع ہے، جس نے ہنسنا بھی ہوگا وہ نہیں ہنسے گا، لیکن پھر بھی کوئی پاگل یعنی ایسے نادانی میں ہنس دیا، بعض ایسے ہوتے شرارتی، تو پھر اگر وہ اس نماز میں ہنس بھی دیا تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر عام نماز ہے جیسے نماز فجر، ظہر، اثر، مغرب، عشاء یا سنتیں ہیں، نفل ہیں، ان میں اگر کوئی زور سے ہنسا، ایسے ہنسا کہ برابر والے کو آواز آ گئی، تو اب اس کی نماز تو ٹوٹے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ بہت ساری چیزیں آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو بیٹھ کر سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سننا قبول فرمائے۔ جی ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی شیطان کی طرف سے۔ تو شیطانی عمل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دراصل قہقہا لگانے سے ایک تو شیطان غافل کر دیتا ہے، پھر جب غافل کرتا ہے تو اس غفلت میں اس سے بہت سارے گناہ کروا دیتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، دل آزاری پر چلا جاتا ہے، تو وہ سبب بنتا ہے گناہ کا۔ گناہ تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، یاد رکھیے قہقہا لگانا بھی کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، کوئی آواز سے، لیکن یہ غفلت کا سبب، دل کی سختی کا سبب ضرور ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قہقہا کیا؟ ہنسنے سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے انہیں کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ تو ہنسنا یہی ہے کہ خود کو آواز آئے، تو ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ تو روتے تو ہیں ہی نہیں، اور ہنستے ہیں لوگ، اور ہنستے ہیں تو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی دلجوئی کی نیت سے نہیں ہنستے۔ تو ہنسیں، مسکرائیں، لیکن اچھائی کی نیت سے، کسی کو خوش دیکھ کر مسکرائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی دلی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ، جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سنتوں پر، فرض اعمال اور احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یا اللہ سیکھنا قبول فرما، ہمیں اپنے سیکھے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا